امام حسن کی شہادت کے بعد یزید نے اپنے حاکموں کو لکھا کہ سب لوگوں سے میری بیعت یعنی ووٹ لو اور میری خلافت اور حکومت کو منواؤ، اور ولید بن عقبہ جو اس وقت مدینہ میں حاکم تھا اس کو لکھا کہ امام حسین سے اور شہر کے تمام لوگوں سے میری بیعت لے لو اور امام حسین کو بالکل بھی مہلت نہ دو، اگر وہ بیعت کرنے سے انکار کرے تو ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیجو۔ اس حکم کو پڑھ کر ولید نے اپنے گورنر مروان سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ امام حسین سے اور عبد الرحمن بن ابو بکر سے اور عبداللہ بن عمر سے اور عبداللہ بن زبیر سے بہت جلدی بیعت کروا لو۔ اگر یہ چاروں بیعت کریں اور یزید کو خلیفہ مانے تو بہتر ہے، ورنہ ان سب کو قتل کروا دو تاکہ دوسرے لوگ ڈر جائیں اور بیعت سے کوئی انکار نہ کرے۔ ولید نے یہ ظلم و ستم کی رائے سن کر مروان سے کہا، اللہ کی پناہ، میں ان پیشوائے دین کو قتل کر کے دوزخ میں نہیں جانا چاہتا۔ پھر ولید نے حضرت امام حسین کو پیغام بھیجا کہ آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے، آپ تشریف لائیں۔ آپ 30 آدمیوں کو لے کر ولید کے پاس گئے اور ان سب سے فرمایا کہ تم سب مکان کے باہر رہو، اگر تکبیر کی آواز سنو تو سب اندر چلے آنا۔ آپ اندر گئے۔ ولید نے آپ کو بڑی تعظیم سے اپنی جگہ بٹھایا اور یزید کا حکم سنایا۔ آپ نے فرمایا، کل جمعہ کا دن ہے، جو کچھ میری رائے ہوگی ظاہر کر دوں گا۔ یہ فرما کر آپ تشریف لے آئے۔ مروان نے ولید سے کہا، اے مدینہ کے تھانے دار، تم نے بہت برا کیا کہ ان کو مہلت دے دی، اب وہ ہمارے بس میں نہیں آ سکتے۔ اگر تم ان کو قتل کروا دیتے تو یزید تم سے بہت خوش ہوتا اور تم کو بڑی جاگیر انعام میں دیتا۔ ولید نے کہا، اے اللہ اور رسول کے دشمن، کیا بکتا ہے؟ اگر مجھ کو تمام دنیا کی دولت بھی ملے تب بھی اولاد رسول کے ساتھ ایسا ظلم نہ کروں گا۔ اگلے دن جمعے کو امام حسین نے اعلان کر دیا کہ ہمیں دنیا اور دنیا کی حکومت سے کوئی مطلب نہیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، ہم یزید کی خلافت کو نہیں مانتے۔ جمعہ کی نماز پڑھ کر جب آپ اعلان کر چکے تو آپ کا دل گھبرایا اور خیال پیدا ہوا کہ مکہ میں چلا جاتا ہوں اور وہاں آرام سے رہوں گا کہ وہ جگہ امن کی ہے اور یہاں دشمن آرام نہیں لینے دیں گے۔ آپ اسی وقت اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مزار شریف پر آئے، پھر اپنے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے مزار پر آئے اور آخری سلام کر کے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر گئے۔ درود و سلام پڑھ کر عرض کی، نانا جان، یہ آپ کا بیٹا حسین آپ سے جدا ہوتا ہے، بے کس ہے، دشمن کا زور ہے، وہ مجھے آپ کے قدموں میں نہیں رہنے دیتا۔ بھائی حسن کی جان لے لی، اب میری جان لینا چاہتا ہے، بڑا ظالم حکومت پر قائم ہو گیا ہے اور مجھ سے بیعت لینا چاہتا ہے، اور آپ کا حکم ہے کہ جس نے بدعتی کی عزت کی اس نے اسلام کی بے عزتی کی۔ نانا جان اپنے حسین کو گلے لگائے اور مکہ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ خدا جانے یہ آپ کا بیٹا حسین اب کہاں کہاں در در پھرتا رہے گا۔ اسی بیچ آپ بے ہوش ہو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ میں بچہ ہوں اور نانا جان مجھ کو اپنے سینے سے لگائے ہیں اور پھر گود میں لٹائے اور میرے سر پر ہاتھ مبارک پھیر کر فرمایا، اے میرے نور عین بیٹے حسین، صبر کرو، اب وقت قریب ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ گے۔ میں نے کہا، نانا جان میں تو آپ ہی کے پاس ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہ بیٹا، یہ خیال نہ کرو، ہمت سے کام لو، بھوک پیاس کا اور اپنے متعلقین کا صدمہ دیکھ کر اور شہزادیوں کو کربلا کے میدان میں خدا کے سپرد کر کے اور شہادت کا درجہ حاصل کر کے آنا، جنت الفردوس تمہارے لیے سجائی جا رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ کو ہوش آیا اور ساری گھبراہٹ ختم ہو گئی، شہادت کا شوق بڑھ گیا، نانا جان کی نصیحت دل میں جم گئی اور آپ 4 شعبان کو اپنے بال بچوں کو لے کر مکہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے، اور مدینہ کے لوگ آپ کی جدائی میں بے چین ہو کر رونے لگے۔ آپ مدینہ کے لوگوں کو روتا چھوڑ کر مکہ شریف پہنچے، وہاں کے لوگ آپ کی زیارت سے خوشی میں پھول کی طرح کھل گئے۔ ادھر مروان شیطان نے اپنے بھانجے یزید کو خبر دی کہ ولید کو اپنا آدمی نہ سمجھو، اس نے حسین کی تعظیم کی اور اس کو مہلت دے دی، اب مکہ کو چلے گئے۔ یزید یہ خبر سن کر بہت پریشان ہوا اور ولید کو ہٹا کر دوسرا حاکم مدینہ میں مقرر کر دیا۔ اب اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کوفے کے لوگ حضرت امام حسین کو مکے سے کوفہ بلاتے ہیں اور امام حسین کے ساتھ غداری کرتے ہیں۔